لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت نوح کو دیکھو گے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم کو دیکھو گے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ حضرت داؤد کو دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ آپ جتنے بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے محمد کی باری آئے گی یہ خلیل بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صفی بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلیم بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی سوال یہ ہے یہ رسول تو سارے تھے، رسول تو کئی ایک تھے، لیکن صرف اللہ نے ہمارے نبی کے کلمے کا جز رسول اللہ بنایا ہے۔ بھئی آدم رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ابراہیم رسول تو ہے کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ رسول تو ہے کلمے کا جز موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور کلمے کا جز بھی رسول اللہ بنایا۔ اللہ نے بتا دیا بھئی پیغام تو وہ بھی لاتے تھے لیکن جو میں نے نبی تمہیں دیا ہے اس نبی کا کام ہے رسول اللہ جیسا ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی ہے خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے خدا سے پیغام دیتے رہے، مخلوق کو دیتے رہے، لیکن ایک جگہ پیغام لینے کی ہے، ایک جگہ پیغام لینے کی ہے اور ایک جگہ پیغام دینے کی ہے۔ حضرت آدم نے خدا سے پیغام لیا ہے تو جنت میں رہ کے لیا ہے، جنت سے اوپر نہیں، جنت میں رہ کے لیا ہے۔ حضرت نوح نے خدا کا پیغام لیا ہے تو دودھی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو میں نے مانا شام سے لے کے بیت اللہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو حضرت موسیٰ نے طور سینا تک جا کے لیا ہے، پیغام لیا ہے۔ حضرت داؤد نے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا پہلا جز یہ اللہ پہ ختم ہو رہا ہے، کلمے کا دوسرا جز محمد سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یہ خدا کا نام ہے، محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ خدا نے اپنے نام کو بغیر نقطے کے رکھا، اپنے محمد کے نام کو بغیر نقطے کے رکھا۔ نمبر ایک یہ عیوب سے پاک ہے، نمبر دو ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، خدا نے نبی کا نام محمد آخری کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کسی بندے کے مخالف جتنا بڑا ہوگا مخالف اتنے زیادہ ہوں گے، اعتراض اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کون ہوگا؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہوں گے۔ جب انسان مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھتا بھی ہے، اس کے خلاف بولتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا ہمارے پیغمبر کے خلاف اگر مخالف ہوں گے تو اپنی زبان سے بولیں گے بھی، اپنے قلم سے لکھیں گے۔ مخالف قلم سے لکھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے، قلم سے لکھ کے مذمت کرتا ہے، زبان سے بول کے مذمت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرے محمد کے خلاف لوگ لکھیں گے بھی، میرے محمد کے خلاف لوگ بولیں گے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میرے محمد کے ماننے والے ان کا دفاع بھی کریں گے، زبان سے دفاع بھی کریں گے، قلم سے دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم قلم سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر کے اپنی جان سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کوئی دفاع کرنے والا سمجھ لیتا کہ میں نے جو ختم نبوت کا کام کیا ہے، میں نے جو پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ حماقت نہ آ جائے کہ شاید میں نے احسان کیا
کیا ہے، شاید میں نے کو محنت کی ہے، یہ میرا کمال ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، دفاع کرنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے دفاع کر کے احسان کیا ہے۔ اللہ فرمائے نہیں نہیں، تم نے کبھی غور کیا ہے میں نے خاتم النبیین کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا ہوا ہو، اور جو مخالفت جس کے اندر مذمتیں ہو اسے مذمم کہتے ہیں۔ اللہ نے نام محمد رکھا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھے گا پھر اعتراض کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر مذمت کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر اس کے بعد غلط بات کہے گا، حضور پہ اعتراض کرے گا تو پہلے زبان سے محمد کہے گا پھر وہ بکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر خلاف بھونکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر زبان درازی کرے گا۔ جب یہ قلم سے محمد لکھے پھر اعتراض کرے تو قلم کہے گا حیا کر، محمد بھی لکھتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے، زبان سے محمد کہے گا پھر الزام لگائے گا، زبان کہے گی حیا کر، محمد بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ کے میرے اور تیرے دفاع سے محمد کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر میں نے دفاع کیا احسان ان کا ہے، اگر میں نے اعتراض کا جواب دیا احسان ان کا ہے۔ خدا نے پیغمبر کو نام ایسا دیا جو میرے اور تیرے دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد، ختم نبوت والے دفاع کرے، توجہ، ابھی بار بار اس کو مت چھیڑو، آپ چپ ہو جاؤ، میں اسٹیج سنبھال لوں گا، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ چھوڑ دیں، میں سنبھال لوں گا، اسٹیج تو میرے پاس ہے نا۔ توجہ سے بات سمجھیں، میں یہ کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہم جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا محمد ان کا بولیے نام ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد ان کا بولیے بولیے محمد ان کا نام ہے۔ میں ایک ایک لفظ پہ تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تینوں لفظوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر دوں، وگرنہ میں تو نام محمد پہ دلائل دیتا رہوں گا، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام محمد ہے، میں نے دو وجہ بتا دی۔ نمبر ایک، محمد نام رکھا ہے بتانے کے لیے محمد بے عیب ہے، بغیر نقطے کے نام محمد رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا محمد تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ میرے پیغمبر کا کام ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ کہیں گے ولیکن رسول اللہ یہ پیغمبر کا کام ہے، میں نے کہا جی ہاں، رسول رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کا پیغام لانے والے پیغمبر ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے۔ نمائندہ دو کام کرتا ہے، جس کا نمائندہ ہو اس سے لیتا ہے، جن کی طرف نمائندہ ہو انہیں دیتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ یہ رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا نام پیغام ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا کام یہ ہے خالق سے لینا ہے، علم و عمل مخلوق کو دینا ہے، علم و عمل، توجہ رکھنا میں اشکالات کے جواب دے رہا ہوں، خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل۔ ولیکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے خالق سے لینا، مخلوق کو دینا۔ آپ کہیں گے یہ کام تو آدم کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو ادریس کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو حضرت نوح کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت ابراہیم کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت موسیٰ کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ قرآن کہتے ہیں تلک الرسل، رسول ایک نہیں ہے، رسول کئی ہیں، یہ کام تو کئی کا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، کئیوں کا کام تھا، لیکن میرے محمد جیسا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم کو دیکھو گے تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔
حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت داؤد کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، آپ جتنے بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے محمد کی باری آئے گی یہ خلیل بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صفی بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلیم بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی سوال یہ ہے، یہ رسول تو سارے تھے، رسول تو کئی ایک تھے، لیکن صرف اللہ نے ہمارے نبی کے کلمے کا جز رسول اللہ بنایا ہے۔ بھئی آدم رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ابراہیم رسول تو ہے کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ رسول تو ہے کلمے کا جز موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور کلمے کا جز بھی رسول اللہ بنایا۔ اللہ نے بتا دیا بھئی پیغام تو وہ بھی لاتے تھے لیکن جو میں نے نبی تمہیں دیا ہے اس نبی کا کام ہے رسول اللہ جیسا ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی ہے خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے خدا سے پیغام دیتے رہے، مخلوق کو دیتے رہے، لیکن ایک جگہ پیغام لینے کی ہے، ایک جگہ پیغام لینے کی ہے اور ایک جگہ پیغام دینے کی ہے۔ حضرت آدم نے خدا سے پیغام لیا ہے تو جنت میں رہ کے لیا ہے، جنت سے اوپر نہیں، جنت میں رہ کے لیا ہے۔ حضرت نوح نے خدا کا پیغام لیا ہے تو دودھی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو میں نے مانا شام سے لے کے بیت اللہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو حضرت موسیٰ نے طور سینا تک جا کے لیا ہے، پیغام لیا ہے۔ حضرت داؤد نے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے۔ میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو آسمان دنیا تک جا کے لیا ہے، یہ پیغام لینے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک گئے ہیں، حضرت نوح نے لیا جودی پہاڑ تک گئے ہیں، ابراہیم نے لیا یہ کعبۃ اللہ تک گئے ہیں، حضرت داؤد نے لیا یہ تخت شاہی تک ہے، حضرت موسیٰ نے لیا طور سینا تک ہے، حضرت عیسیٰ نے لیا آسمان دنیا تک ہے۔ جب انہوں نے دیا ہے تو مخلوق کو دیا ہے، کسی نے انسان کو دیا ہے، کسی نے جن کو دیا ہے، میں نے مانا کسی نے پرندوں کو بھی دیا ہے، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے تو خدا نے پیغام کیسے دیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا، میرے محمد کی باری آئی تو پھر خدا نے پیغام یوں دیا، کبھی حضرت صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی بوراک پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی میرے پیغمبر کو خدا نے بیت المقدس میں امام بنا کے دیا ہے، کبھی خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ اللہ نے جب پیغام دیا ہے، حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک گئے ہیں، میرے محمد نے پیغام لیا تو عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پیغمبر پیغام لینے کے لیے جو چلے کعبہ سے ہے پہنچے عرش تک ہیں، کعبہ سے پہلے کوئی مکان نہیں ہے۔ ان اول مکان وضع للناس، مکان اول کا نام کعبہ ہے۔ اگر تم عرش کو دیکھو گے خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے اوپر ان کے علیین بنائی ہے، علیین کے اوپر خدا نے جنت بنائی ہے، خدا نے اوپر عرش رکھا ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو جب پیغام لینے کے لیے گئے ہیں تو مکان سے لا مکان تک پہنچے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے تو میرے پیغمبر نے پیغام حجر کو دیا ہے، کنکری کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو شجر درخت کو دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر جنات کو دیا ہے، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر انسانوں کو دیا ہے، ملائک کو دیا ہے۔ تو پھر یہ بات مجھے کہنے دے، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی خدا سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے،
باقی انبیاء لیتے رہے لیکن کچھ جگہ باقی تھی جہاں تک نہیں گئے، خدا نے میرے محمد کو وہاں تک لا کے پیغام دیا جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، پیغام دیا ہے کسی نبی نے انسان کو، کسی نبی نے جنات کو، لیکن میرے محمد نے جب پیغام دیا تو کسے دیا ہے؟ حجر کو دیا ہے، شجر کو دیا ہے، حیوان کو دیا ہے، جنات کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ اور انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں نبی بھی ہیں۔ اگر تم نبی اور غیر نبی کو دیکھو گے تمہیں انسانوں میں ولی ملے گا، تم انسانوں میں شہید ملے گا، تمہیں انسانوں میں صدیق ملے گا، اور سب سے بلند و بالا مقام نبیوں کا ملے گا۔ میں دو لفظ کہنے لگوں، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے۔ مکانات کو دیکھو گے تو عرش پہ جا کے مکانات ختم ہیں، اگر مقام کو دیکھو گے تو نبیوں پر مقامات ختم ہیں۔ جب میرا پیغمبر لینے پر آیا ہے مکانات ختم کر دیے ہیں، اور جب دینے پر آیا ہے مقامات ختم کر دیے ہیں۔ حضور نے نبیوں کو بھی دیا ہے، آپ کو ہوگے نبیوں کو کہاں دیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہمارے نبی نے نبیوں کو پیغام دیا۔ میں نے کہا ہاں تو نے سنا بھی ہے لیکن تو نے کبھی توجہ نہیں کی۔ جب تم مسجد میں جاتے ہو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، تم امام سے لیتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، امام سے لیتے ہو۔ تو جی امام سے کیسے لیتے ہیں؟ ہم تو امام سے کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا نہیں لیتے ہو۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ اکبر امام نے کہا، ہم نے بھی کہا، ہاتھ ہم نے باندھے، امام نے باندھے ہیں، قیام امام نے کیا، ہم نے بھی کیا، ثنا امام نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ امام پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ چلو میں مان لوں، شافی کہہ دیں گے وہ جی امام پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، میں مان لوں گا۔ فاتحہ سے آگے چلے، اگلا حصہ امام تو پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، تو امام پڑھ کے خدا سے اجر لیتا ہے اور مقتدی کو اجر دیتا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج اگر دیکھیں امتی نماز پڑھ کے خدا سے اجر لے کے امتی کو دے گا، نبی امام نماز پڑھ کے امتی کو اجر دے گا، لیکن میرے محمد امام بنے ہیں، پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی بنے ہیں، یہ نبی امام الانبیاء بن کے خدا سے اجر لے رہا ہے اور ان نبیوں کو اجر دے رہا ہے۔ تو جب میرے نبی لینے پر آئے ہیں مکانات عرش پہ جا کے ختم ہو گئے، جب دینے پر آئے ہیں تو مقامات نبیوں پہ جا کے ختم ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسول اللہ یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، پہلے نبیوں نے خدا سے دیا ہے لیکن لینے کے لیے کچھ مکانات باقی تھے اور دینے کے لیے کچھ مقامات باقی تھے۔ ہمارے نبی نے خدا سے لیا تو لینے کے مکانات بھی ختم ہو گئے، جب دیا تو دینے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ پھر اعلان ہو گیا آدم تیرا کلمہ ضرور ہے لا الہ الا اللہ، لیکن آدم رسول اللہ جز نہ بنائے، ابھی لینے کے مکان باقی ہیں، دینے کے مقام باقی ہے۔ ابراہیم لا الہ الا اللہ تو رسول ہے لیکن کلمے کا جز، ابراہیم خلیل اللہ، ابھی رسول اللہ جز نہ بنانا، لینے کے مکان باقی ہیں، دینے کے مقام باقی ہے۔ موسیٰ لا الہ الا اللہ آپ رسول ہیں، کلمے کا جز کلیم اللہ، کیوں؟ ابھی لینے کے مکان باقی ہیں، دینے کے مقام باقی ہے۔ عیسیٰ لا الہ الا اللہ آپ رسول ہیں لیکن جز روح اللہ بنانا رسول اللہ نہیں، ابھی لینے کے مکان باقی ہے، دینے کے مقام باقی ہے۔ ہمارے محمد کی باری آئی، فرمایا تو صفی بھی ہے، خلیل بھی ہے، کلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرے کلمے کا جز اب رسول اللہ ہوگا۔ ہم نے دینے کے مقامات بھی ختم کر دیے، لینے کے مکانات بھی ختم